چھوٹے سے ریویژن کے ساتھ اس جگہ پر رکیں گے جہاں سے ہمیں سمجھنا ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں کافی مرتبہ بتایا جا چکا ہے، تو جمع کے اندر ہم جمع کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اور اس جمع میں ہم جمع سالم یعنی ساؤنڈ پلورل کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جمع سالم کے اندر لفظ کے آخر میں کچھ حروف جوڑنے سے جمع بنتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ عربی لفظ کے آخر میں سفکس یا اونا، اینا، آنی آتن اور آتن، یہ چار چیزیں جوڑنے سے واحد لفظ جمع بن جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہمیں انگلش میں بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہم کسی لفظ کے آخر میں متعدد چیزیں جوڑنے سے ہم سنگولر ٹو پلورل کنورٹ کرتے ہیں انگلش میں۔ عربی میں سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے، جسے ہم ساؤنڈ پلورل یا جمع سالم کہتے ہیں، اونا اور اینا لگایا جاتا ہے مذکر کے لیے۔ مؤمنن، ایک مومن مرد، اونا لگا دیا، مؤمنونا ہو گیا، اور اس کا مطلب ہو گیا بہت سارے ایمان والے مرد۔ اسی طرح اینا بھی لگاتے ہیں، اونا اور اینا کا ایک ہی کام ہے، مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب واحد کی شکل باقی رہتی ہے، صرف اونا اور اینا آخر میں لگا دیتے ہیں۔ پھر کافی اس کی مثالیں ہم نے پڑھی، اعراب کے بارے میں پڑھا کہ اعراب یہیں آپ لوگ جو چیزیں آپ اٹک رہے تھے، کچھ لوگ یہیں اٹک رہے تھے کہ یہ جو چار چیزیں ہیں اس کو ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں، ان چار چیزوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اونا اور اینا، اونا اور اینا یہ دونوں جمع کے لیے آتے ہیں اور دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آتن اور آتن یہ بھی دونوں جمع کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ دونوں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کہیں آتن ہے، اس کا مطلب کسی لفظ کے آخری حصہ اگر آتن ہے یا آتن ہے، اس کا مطلب وہ لفظ کسی جمع مؤنث کو، فیمیل پلورل کو بتائے گا۔ پھر اسی میں ہمیں جو ایک بات سمجھنی تھی وہ یہ سمجھنا تھا کہ اگر ہم اونا اور اینا کو دیکھیں تو اونا اور اینا یہ دونوں ہی جمع کو بتاتے ہیں اور مذکر کی کسی جمع کو بتاتے ہیں۔ مسلمون اگر ہم کہیں گے تو مردوں کی بات ہو رہی ہے اور جمع کی بات ہو رہی ہے، دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ مسلمون بہت سارے مسلمان مرد، اب مسلمان مردوں کی جمع بنانے کے لیے اونا بھی لگایا جا رہا ہے، اینا بھی لگایا جا رہا ہے۔ مسلمینہ بہت سارے مسلمان مرد، استغفر اللہ۔ جو بات آپ لوگ بھول رہے تھے وہ یہ تھی کہ اگر اونا آ رہا ہے، کسی لفظ کے آخر میں اونا آ رہا ہے، تو دو باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اونا سے، کہ یہ جمع ہے اور مذکر ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی جو بات یاد رکھنی ہے، واؤ نون یعنی اونا کا مطلب ہوتا ہے پیش۔ سسٹر طلعت یاسمین مائک آف کیجیے، سسٹر طلعت یاسمین، کوئی کو ہوسٹ ان کا مائک آف کر دیجیے پلیز، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اونا جو ہے، واؤنون جو ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مسلمونہ کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس پر کون سی حرکت ہے، تو آپ کہیں اس پہ پیش ہے، پیش تو نہیں ہے، نون کے پر زبر ہے، لیکن کہیں پر اونا اگر لگا ہے، کسی لفظ کے آخری حصے میں اگر اونا ہے تو اس کا مطلب پیش ہی ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ پیش یا حالت رفعی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور ایسے پیش کو جو اصل شکل میں پیش نہیں ہے، حروف کی شکل میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ اگر ٹھیک ہے پیش نا؟ سسٹر ہلو، کوثر مائک آف کیجیے، چلے اس سے پوچھ لیجیے۔ سسٹر کوثر جی مائک آف کیجیے پلیز، جی جی مائک آف کر دیجیے کوئی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت خیال رکھیے پلیز۔ تو اونا جو ہے، اونا کا مطلب ہے پیش، اور یہ جو پیش ہے یہ اصل میں تو پیش ہے نہیں، ہم اس کو مان رہے ہیں،
ایسے پیش کو کہتے ہیں اعراب بالحروف. حروف کو ہم مان رہے ہیں. پیش ہے. سسٹر عائشہ پروین مائک آف کیجیے پلیز. اپنے مائکس کا پلیز خود ہی خیال رکھیے. بار بار ربط ٹوٹ جاتا ہے جو بتا رہے ہوتے ہیں اس چیز کا. اب نیکسٹ ہے مسلمینہ. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اینا، اینا بھی پلورل کو بتاتا ہے اور مذکر کو بتاتا ہے. یعنی مسلمینہ کا مطلب ہوگا بہت سارے مسلمان مرد. اور اینا سے اینا کا مطلب زیر ہوگا، زبر ہوگا یا پیش ہوگا. تو پیش تو اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پیش کے لیے ہم اونا لگاتے ہیں. اب بچتا ہے زبر اور زیر. تو کبھی ہم اس کو زیر مانتے ہیں اور کبھی زبر مانتے ہیں. دونوں ہی حال میں اس کو ہم مانتے ہیں. اب دونوں میں مان رہے ہیں، بالکل جسٹیفائی کرنا ہے کہ اس کو زیر مانے اس کو زبر مانے، تو اس کے لیے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے ایک نیا سبق قائم کیا جائے گا. ایک دوسری سلائیڈ میں اس کی وجوہات اور قرآنی آیتوں کے ساتھ مثالیں موجود ہیں، انشاءاللہ وہاں ہم پیش کریں گے. یہاں پر لکھا گیا ہے اسی بات کو کہ اگر اونا ہے تو آپ اس کو رفع مانیے، مطلب پیش. رفعون مانے پیش. اور اینا ہے تو اس کو نصب یا جر مانیے. اینا کو زبر یا زیر ہی ماننا ہے. پلیز یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ ابھی ہم جب آگے ایکسرسائز کریں گے تو وہاں آپ کو بھولنا نہیں ہے. اچھا، مذکر ٹو مؤنث کنورٹ کرنے میں کیا تھا؟ اس کے لیے ہمیشہ سے اس سلائیڈ کو دیکھنا ہوگا. سٹی اور سٹی، لیف اور لیف، یہ دونوں ہی سیم ورڈز ہیں. پہلے کو ہمیں پہلے سٹی کو دوسرے سٹی سے یا دوسرے سٹی کو پہلے سٹی سے ہمیں اس طرح چینج کرنا ہے کہ دوسرے والے کو پلورل بنانا ہے. اور انگلش کا قاعدہ یہ ہے کہ سٹی کو اگر پلورل بنانا ہو تو وائی کو ختم کر کے آئی ای ایس جوڑتے ہیں. سٹی ٹو سٹیز، آئی کو ریپلیس کیا ہم نے آئی ای ایس سے، اور لیف میں ایف کو ہٹا کے وی ای ایس لگاتے ہیں. یہ انگلش کا قاعدہ ہے. تو کیونکہ انگلش کو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر انگلش کو لوگ جلدی سمجھ بھی لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بیسک نالج بھی عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہے. کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو مؤنث کی فیمیل میں ملتا ہے. مؤنث کی فیمیل میں مؤمنتن گولتا اگر آئے آخر میں تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ فیمیل ہے اور دوسرا وہ سنگیولر ہے. مؤمنتن ایک ایمان والی عورت. تن کو ہٹا کر اب آتن لگائیں گے. یہاں سے تن ہٹا دیا، اس کے آخر میں آتن لگائیں گے. مؤمنہ آتن، مؤمناتن، مؤمنتن سے مؤمناتن ہو گیا. اور اس کا مطلب ہے بہت ساری ایمان والی عورتیں. بہت ساری مؤمناتن، آتن اور آتن بہت ہی ہلکا فرق ہے پیش کا اور زیر کا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مؤمناتن کا اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ رفع ہے، پیش ہے. اور اس کا پیش ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صرف تا پر نہیں دیکھیں گے. آتن، پورے آتن کا مطلب پیش مانا جاتا ہے عربی گرامر کے اندر. اور ایسے پیش کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحروف. ایک اعراب بالحرکت ہوتا ہے یعنی صرف پیش کو ہم مان لیں، اور دوسرا حروف سے اگر حرکت کو ناپتے ہیں تو اعراب بالحروف کہلاتے ہیں. دوسری مثال یہاں پر مؤمناتن ہے. مؤمناتن مطلب یہ ہے کہ آتن میں تین باتیں یاد رکھنی ہے. آتن مانے جمع، آتن مانے مؤنث، اور آتن مانے زبر یا زیر. ایٹ اے ٹائم ہم دو چیزیں مانتے ہیں آتن سے. جیسے اینا سے ہم دو چیزیں مان رہے تھے، زبر یا زیر، لیکن اینا جو ہے مذکر کے لیے اور جمع کے لیے تھا. آتن سے بھی ہم زبر زیر مراد لیں گے لیکن یہ جمع کے لیے ہوگا اور مؤنث کے لیے ہوگا. اب ہم ایکسرسائزز کی طرف آ رہے ہیں کچھ ہلکا ریویژن کرنے کے بعد. عام طور پر ہم نے ایکسرسائزز کی تھی جس میں ہم لوگ اٹک رہے تھے، وہاں سے ہم کریں گے کیونکہ اس کی ماشاءاللہ کافی ساری ایکسرسائزز بنائی گئی تھی کہ زیادہ پریکٹس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. یہ بھی ہم کر چکے تھے میم ہوم ایک ورک والی ایکسرسائزز. جی سوال ہمیں پوچھنے تو ہاں جی. ہم یہ رفعی حالت کی بات سیکھ رہے ہیں، تو اس میں آنی کا بھی کیا بعد میں بتائیں گی یا ابھی ساتھ ہی ساتھ؟ اصل میں آنی، ساتھ اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ ویسے ساتھ بتانے میں کوئی مذائقہ ہے نہیں، اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ یہ جمع کا ذکر چل رہا ہے. جی 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 اس بہتر کو بعد میں. کہیں نہ کہیں، جی کہیں نہ کہیں ہم اس کو بتا بھی چکے ہیں، اور جب ریپ اپ کریں گے پورے لیسن کو تب وہاں پر اس کو لیا جا سکتا ہے.
کیونکہ جو بگنرز ہیں وہ ایک ساتھ ساری چیزیں ریپ نہیں کر پاتے ہیں، تو جی مناسب بہتر. یہ لگتا ہے کہ ہم پہلے جمع کو پڑھ لیں. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. شاید ہمیں یہ والی کرنی تھی یا یہ کرنی تھی، وہ ذہن میں نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو مکمل کر لیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کارواں ایک ساتھ چلے تو اچھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آپ کو بتانا ہے کہ ہائی لائٹڈ ورڈز جو ہیں، یعنی جو بلو کلر سے لکھے گئے ہیں، اس کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے، اسکائی بلو کلر کے جو ہیں، کہ یہ مذکر ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے، اس کا اعراب زبر ہے یا پیش ہے. تو سب سے پہلا دیکھ لیتے ہیں. اچھا سسٹر فاطمہ فوزیہ مائک آن کیجیے پلیز. سسٹر فوزیہ بطول میم مائک آن. جی آپ بتا السلام سکتی ہیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ صادقینہ مذکر ہے جی اور جمع ہے، جمع ہے. تو دو اور باتیں، یہ وہ آئے گا نصب جر میں. نصب یا جمع، ماشاء اللہ. اچھا یہ ہاں آپ کو کیسے معلوم چلا کہ یہ مذکر ہے؟ یہ صادقینہ مطلب مردوں کا ہے نا، مردوں کے لیے اینا آتا ہے اس وجہ سے. مردوں کے لیے اینا آتا ہے. اینا جو ہے پلورل کو بتاتا ہے مردوں کے. ٹھیک ہاں ہے، جی. ماشاء اللہ جواب ٹھیک ہے آپ کا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ آپ کو فیل پہچان؟ ہے، فیل. فعل ہے. اچھا کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے؟ اس کے ساتھ ال نہیں ہے نا، ال ہو تو اسم ہوتا ہے، وہ میں نے اچھا پہچان رکھی ہے. جی. اچھا چلیے، آپ نے کوشش کی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جواب آپ کا ٹھیک ہے کہ ال نہیں ہے، لیکن اس میں ہاں جی. آدھے جواب کو تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جیسے محمدن ایک لفظ ہے، مدینتن ہاں ایک لفظ ہے، ان کو ال کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر بھی ہے جی، اسم ہی ہے، جی تو یہ بھی اسم ہی کہلا سکتے ہیں، مطلب صادقینہ سچے. تو پھر اسم. سوال وہی ریز ہو جائے گا کہ اگر یہ اسم ہے تو کیوں ہے، اور اگر فعل ہے تو کیوں ہے. اسٹل وہ سوال باقی ہے. اگر اور کوئی بھی یا آپ بھی بتانا چاہیں تو ریزن بتا سکتے ہیں کیوں ہم اسے ناؤن کنسیڈر کریں اور کیوں ہم اسے ورب کنسیڈر کریں. نگہت بتائیے. میم اس کو ناؤن کا کنسیڈر اس لیے کریں گے کیونکہ یہ نام ہے، اور فیل کی اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں یا اور تا نہیں ہے، اسی لیے. اچھا تو یہ نام ہے. وہ جواب آپ کا بہت ہی مطلب اچھا تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ گرامر کے اکارڈنگ نہیں ہے. یہ والا جواب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف تا یا نون ابھی سمبل آف فعل موجود نہیں ہے یہاں پر. جی جی دوسری بات یہ اسم ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں علامت مضارع نہیں، بس اتنا بھی آپ کہہ سکتی ہیں. جی یہی ہم نے شکریہ. بتایا تھا سبق کے حساب سے. ماشاء اللہ. تو سسٹر فوزیہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فعل جمع میں اور اسم جمع میں یہ فرق ہے کہ اگر فعل جمع ہوگا تو شروع میں ضرور یا تو الف آئے گا یا تا نون، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف موجود ہوگا اگر فعل ہوگا، اگر ورب ہوگا، اگر ایکشن ورڈ ہوگا، اگر کوئی کام ہوگا. تو یہ کام نہیں ہے، فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے، ایکشن ورڈ نہیں ہے، تو یہ ایک اسم ہے. اگر یہ بغیر سمبل آف فعل کے آ رہے ہیں، بغیر فعل کی علامت کے آ رہے ہیں، فعل کی علامت 4 ہیں، الف تا یا نون، اتینا یا آتینا. پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کو اکثر جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتی ہیں تو وہاں پر بھی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے. انشاءاللہ اس سبق کے بعد آپ کو سب بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. عالمینہ کے بارے میں کون تفصیلات بتائیں گی؟ سسٹر نگہت آپ مائک آن کریے اور بتائیے عالمینہ کے بارے میں. جی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. اسم ہے اور مذکر ہے اور اسم ہے، حالت نصب میں ہے. مذکر ہے، حالت نصب میں ہے. جی آپ کہہ رہی ہیں اسم ہے، مذکر ہے، حالت نصب میں ہے. واحد ہے، تسنیہ ہے یا جمع ہے؟
یہ جمع ہے میم. جمع ہے. آپ کے چاروں جواب بالکل ٹھیک ہیں. بس یہ بتا دیجئے کہ یہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں الف لام لگا ہوا ہے. الف لام لگا ہوا ہے. اگر الف لام لگا ہوا ہے فار شیور 100% وہ جو ہے اسم ہی ہوگا. جب الف جی لام نہیں ہوتا تب پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فعل بھی ہو اور اسم بھی ہو، لیکن وہاں پر الف تا یا نون ہوگا تو پھر چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن الف لام اگر شروع میں ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اسم ہے. اچھا یہ مذکر ہے، یہ کیسے پتا چل رہا ہے سسٹر نگہت؟ یا نون کی وجہ سے. یا نون کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کو بول دیجئے، کیونکہ یا نون تو اور بھی جگہ آتا ہے. اینا کی وجہ سے، اینا کی وجہ سے. اینا کی وجہ سے. آئینہ اگر کہہ دیں گے، اسی لیے ہم نے یا نون کی آواز آپ سے پوچھی. وہاں پر بھی تھوڑا فمبل ہو گیا. تو آپ اینا ایک کی بار وجہ اس جملے کو صاف بول دیجئے دوبارہ. اینا کی وجہ سے مذکر ہے یہ، اس کی لیے وجہ کہ اینا لگا ہوا ہے. جی. جو یا نون ہے اس کو اکثر یا نون نہیں بولا جاتا ہے، اس کو اینا بولتے ہیں. اب کیوں یا نون نہیں بولتے ہیں، اینا کیوں بولتے ہیں؟ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ عرف عام میں جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، جو چیزیں سیٹ ہیں، ان کو اسی طرح بولا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ ٹیبلز پڑھتے ہیں، 2 کی ٹیبل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 2 1 زا 2، جبکہ کوئی لفظ نہیں ہے وہ 2 1 زا. 2 1s آر، 2 1s مطلب پلورل ہے، ONES، 2 1s آر 2. لیکن جی سب لوگ ہی ایسا پڑھ رہے ہیں 2 1 زا 2، 3 1 زا 3 اینڈ سو آن. وہ عرف عام میں ٹھیک ہے، کنسیڈر کیا جا رہا ہے اسے، اور سارے استاد پورے پورے نمبر بھی دے رہے ہیں اس کو اس طرح سنانے پر. ہاں اگر کوئی آ جائے کوئی ایکسپرٹ تو میں بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ کیا ساؤنڈ آف زا 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 ہے جو غلط ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. بہرحال اس کو اینا ہی پڑھتے ہیں. جی اینا مطلب جمع مذکر کے لیے، جی اینا مطلب جمع مذکر کے لیے، اینا مطلب زبر یا زیر. ماشاءاللہ آپ کے جی سارے جواب ٹھیک تھے. اب ہے جزاک الذین، اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویاک. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اس میں پہلے یظنون کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کو سسٹر کوثر آپ بتائیے. مائک آن کیجیے سسٹر کوثر جبھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس میں یظنون میں علامات مظاہرے ہے، اس لیے یہ فعل ہے، اور اونا لگا ہوا ہے اس لیے یہ جمع مذکر ہے. جی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب واو نون ہے، اس کا اعراب رفعی اسٹیٹس میں اچھا واو نون کی ایک ساؤنڈ بھی ہوتی ہے، وہ آپ بتا دیجیے. واو نون ہے اونا مطلب اونا اونا اونا. واو نون از اکول ٹو اونا، یعنی اونا از اکول ٹو جمع مذکر اور پیش. اونا پیش سے ہمیں 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں. اونا جمع کو بتاتا ہے، اونا مذکر کو بتاتا ہے، اونا پیش کو بتاتا ہے. پیش تو جی آپ کہہ رہی ہیں علامت مضارع شروع میں ہے، اس کو اور جی ایزی کر لیتے ہیں. علامت مضارع کو اور ایزی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بگنرز ہیں یہاں. یا جی جو ہے یہ فعل کی علامت ہے. جی علامت مضارع تھوڑا کمپلیکشن ہے یہاں پر، کمپلیکسو ہو رہا ہے تھوڑا. تو یا فعل، یا جو ہے شروع میں وہ فعل کو بتاتا ہے، ورب کو بتاتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے. چاروں جواب آپ کے ٹھیک ہیں. یہ فعل ہے، جمع ہے، مذکر ہے، اور اس کا سٹیٹس جو ہے یا اس کے اوپر کون سی حرکت مانے زبر زیر پیش میں، تو پیش ہے. کیوں؟ پیش. کیونکہ اونا جو ہے وہ پیش کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے راجعون. راجعون میں ابھی تو بہت سارے ہینڈ ریز تھے، سب نیچے ہو گئے. سسٹر سعدیہ آپ بتائیے راجعون. راجعون. اچھا آپ بتائیں. اچھا سسٹر سعدیہ خاتون. جی جی راجعون اسم ہے، اور اس میں یہ مذکر ہے، اور یہ جمع ہے، اور اس کی حالت جو ہے وہ حالت رفعی ہے پیش کی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہمیں لگ رہا ہے یظنون بالکل دیکھنے میں راجعون جیسا لگ رہا ہے، لیکن اس میں ایک دونوں میں فرق ہے جو سسٹر سعدیہ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ اوپر والا فعل تھا اور نیچے والا اسم ہے. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر شروع میں الف تا یا نون ان 4 لیٹرز میں سے کوئی ہے تو اس کا مطلب وہ اس کا پریفکس اگر ہے، مطلب شروع میں آ رہا ہے، یہ 4 لیٹر شروع میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ فعل ہے جو اوپر تھا یظنون میں. راجعون میں نہیں ہے. اور آپ نے بہت آسانی سے بہت اچھی طرح بتایا کہ یہ اسم ہے.
پھر آپ نے بتایا، سسٹر سعدیہ نے بتایا کہ یہ جمع بھی ہے، اور آپ پھر بتایا مذکر بھی ہے، اور یہ بتایا کس پر پیش بھی ہے، کیونکہ یہ تینوں باتیں ہمیں اونا سے پتہ چلتی ہیں۔ اونا مذکر کو بتاتا ہے، جمع کو بتاتا ہے، اور پیش کو بتاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے ایکسرسائز کی طرف۔ سورہ یونس کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ تو اس میں دو لفظوں کو پہچاننا ہے جو ریڈ کلر سے لکھے گئے ہیں، اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جو لوگ بتانا چاہیں۔ تھوڑے تھوڑے بھی اگر آ رہے ہیں، کچھ غلطی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ غلطیاں اللہ کے ہاں اجر کا سبب بنتی ہیں، جو سیکھنے کے دور میں ہوتی ہیں۔ ہینڈ ریز کریے اور بتائیے سورہ یونس کی پہلی آیت کے بارے میں۔ سسٹر رفعت، جی آپ بتائیے، سسٹر رفعت سراج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لآیاتن یہ جمع ہے اور مؤنث ہے۔ آیاتن، لآیاتن جو ہے جمع ہے یا مؤنث ہے؟ ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں، اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے۔ یہ اسم ہے۔ اچھا، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بس اچھا، یہ آپ نے بتا دیا تھا۔ اچھا، اس کی اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کا زبر زیر پیش کیا معنی اس پر؟ یہ نصب جر۔ نصب اور جر، مطلب زبر اور زیر۔ نصب جر جو یاد رکھیے، ہم نصب زبر کو کہتے ہیں، اور جر جو ہے زیر کو کہتے ہیں۔ عربی میں ان کے دوسرے نام ہیں یہ نصب اور جر۔ ماشاءاللہ، چاروں جوابات ٹھیک ہیں۔ یسمعون، یسمعون۔ سسٹر رفعت آپ بھی یہ بتائیں۔ جی یہ فعل ہے میم۔ اونا جی، مذکر جمع پیش کو بتاتا ہے۔ فعل فعل ہے ہے، یا جی جمع ہے، مذکر ہے، اور رفع حالت میں ہے۔ رفعی حالت میں۔ جی، چار باتیں آپ نے بتا دی۔ کسی بھی جو بھی سوال ہے اس میں آپ کو ایک لفظ کو دیکھ کر چار باتیں پہچاننی ہیں، لیکن اب نیچے کچھ اور ہے۔ نیچے سورہ زاریات کی آیت کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اس میں عرضی کے بارے میں بتانا ہے۔ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جن کو آنسر آ رہا ہے، اور بھی لوگ ہیں شاید جو بتا سکتے ہیں، پلیز کوشش کیجیے۔ سسٹر ڈاکٹر سیدہ موجود ہیں کیا؟ ڈاکٹر سیدہ آپ بتائیں گی، کوشش کریں گی کیا؟ سسٹر عظمیٰ آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الارضی جو ہے یہ جی یہ اسم ہے یہ، جی، جی، اور یہ مؤنث سمائی ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے۔ مؤنث سمائی، جی، جی، مؤنث کی کیٹیگری بتا رہے ہیں، تو سمائی تھوڑا سا پریشان ہو جائیں جی گے، لیکن مؤنث سمائی ہے۔ اب تھوڑا سا مؤنث سمائی آپ نے بول ہی دیا ہے، تو جی، بہت آسان سی ایک ڈیفینیشن یہاں بتا دیجیے، مؤنث سمائی کیا ہے؟ جو ہمیں اہل عرب سے سننے کے بعد پتہ چلے اور قرآن میں اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ جی، یا یوں کہہ حالانکہ سکتی ہیں، دوسرے جی لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اہل عرب یعنی اہل زبان، عربک بولنے والے اس کو مؤنث جی ہی مانتے ہیں زمین کو۔ اتفاق سے ہمارے یہاں بھی جی زمین مؤنث ہے، زمین بڑی ہے، جی تو یہ مؤنث سمائی ہے جس کے اندر کوئی سمبل نہیں ہوتا، یا بایولوجیکلی کوئی فیمیل نہیں ہوتا۔ ہم نے کیٹیگری آف فیمیلز میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی نہیں آتے، پھر وہ اہل عرب کے بولنے پر ڈپینڈ ہوتے ہیں۔ اہل عرب ان کو مؤنث مانتے ہیں، قرآن مجید میں یہ جی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور یہ مؤنث ہے۔ تو سسٹر عظمیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ واحد ہے جی اور یہ مؤنث ہے۔ پھر مؤنث میں انہوں نے جی بتایا مؤنث سمائی ہے۔ اور ماشاء اللہ۔ یہ حالت جر میں ہے، جو کہ دیکھنے ہی سے ہی پتہ چل رہا ہے، تو اس کا ایک جواب اور بھی دے سکتی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں حالت جر میں ہے، مطلب اس کے نیچے زیر ہے، اور جی وہ دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے زیر ہے۔ جب جی اونا جی اینا، اونا کیونکہ اینا آتا یہ واحد ہے نا، تو اس میں جو ہے اس کے اعراب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے حالت جر میں ہے۔ سسٹر عظمیٰ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر زیر ہوتا ہے واحد کے نیچے تو ہم کہتے ہیں زیر کی حالت میں ہے، حالت جری
یا زیر جی کی حالت میں ہے، اور واحد میں جو جی ہے زیر زبر پیش سے پتہ چل جاتا ہے زیر کی حالت میں، زبر کی حالت میں یا پیش کی حالت میں۔ جمع میں ہوتا ہے کہ جمع میں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اونا، اینا، آتن، آتن دیکھنا پڑے۔ ٹھیک ہے سسٹر عظما، نیکسٹ جی آیاتن کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ جمع مؤنث ہے جمع ہے، اور مؤنث ہے جی، رفعی حالت میں ہے اور پیش اسم ہے۔ ہے، اسم ہے۔ اچھا ہمیں یہ بتا دیجیے کہ یہ رفعی حالت میں کیوں ہے؟ یہ آتن سے پتہ چلتا ہے، آتن سے۔ آتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آتن سے آتن ایک تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے رفعی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے۔ تین جی چیزیں ہمیں آتن سے پتہ چلتی ہیں، جی، اور اسم جمع، ہے یا فعل ہے یہ اس کے پہلے حرف سے پتہ چلے گا اچھی کہ بات اس ہے۔ میں جی تو سسٹر عثما یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں جو 4 باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں تو الف آیا ہے، تو یہ الف نہیں ہے۔ کوئی بھی لفظ یاد رکھیے الف سے شروع نہیں ہوتا قرآن مجید میں۔ اگر اس کی آواز آ رہی ہے آ ای او ان ان ان، تو پھر وہ حمزہ ہے۔ شاید آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہو، جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ جان لیں۔ کوئی بھی عربی کا لفظ الف سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہندی یا اردو کا ایک حرف ہے اڑا یا ڑے، اڑے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، آخر تو ہو سکتا ہے توڑ، کس چیز کو بریک کرنے کو توڑ نہ کہتے ہیں، تو آخر میں تو آ سکتا ہے، بیچ میں آ سکتا ہے، لیکن شروع میں نہیں آ سکتا۔ اگر شروع میں اپنی ساؤنڈ کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حمزہ ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف تا یا نون علامت فعل موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جمع ہے آتن کی وجہ سے، آتن جب آتا ہے تو جمع اور مؤنث کو بتاتا ہے۔ ایک ساتھ سمجھ لیجئے، آتن کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ جمع مؤنث ہے، کوئی بھی لفظ۔ اور دوسری بات یہ کہ آتن کو ہم الف اور تا دونوں کو ایک ساتھ ملا کر مانتے ہیں کہ یہ پیش ہے، رفعی حالت میں ہے، رفع اسٹیٹس میں ہے، پیش کے حال میں ہے۔ ماشاءاللہ، للموقنین۔ سسرا عظما اس کو بھی آپ ہی پورا کر دیجئے، موقنین۔ یہ جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں الف تا یا نون کوئی نہیں ہے، اور اینا سے ہمیں نصب یا حالت جر کا پتہ چلتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے پہلے لل ہے تو یہ حالت جر میں ہے، تو ماشاءاللہ اسم ہے اور جمع مذکر ہے اور حالت جر میں ہے۔ جی، تو کچھ باتیں آپ نے تھوڑی سی لیول اپ کری ہیں اس اپنے جواب میں، ہم تھوڑا سا اس کو اور آسان کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ اسم ہے یا فعل ہے، یہ آپ کو شروع میں دیکھنا ہوتا ہے، اور شروع کہاں دیکھیں گے آپ؟ موقنینہ ہے جو ریڈ کلر سے لکھا گیا ہے، اس سے پہلے الف تا یا نون ہے نہیں، لام ہے، تو اس فعل یا اسم، ناؤن یا ورب کو دیکھنے کے لیے شروع میں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو شروع میں الف تا یا نون نہیں ہے، علامت فعل یا سمبل آف ورب موجود نہیں ہے، اس لیے اسم ہو گیا۔ جمع مذکر اور جمع مذکر اور زبر زیر پیش آپ کو آخر میں دیکھنا ہوتا ہے۔ آخر میں کیسے؟ آخری 2 حرف جو ہیں اینا ہے، یا نون کہہ لیجئے یا اینا، اینا جو ہے ٹھیک ہے، اینا جو ہے جمع کو بتاتا ہے، مذکر کو بتاتا ہے، اور زبر یا زیر کو بتاتا ہے۔ تو زبر زیر کو ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کو بریک ڈاؤن نہیں کیا ہے، لیکن سسٹر عظما یہ بتا رہی ہیں کہ جب بھی لی آ جائے گا، کسی بھی لفظ سے پہلے لی لگا ہو، جیسے یہاں ہے لی، لل، تو پھر اس کو ہم زیر ہی مانتے ہیں۔ اینا کو ہم ابھی کہہ رہے تھے زبر زیر دونوں مانیے، لیکن وہاں پر بھی اگر بالکل کلاسیفائی کرنا ہے، آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ بتاؤ زبر ہے یا زیر ہے، دونوں تو ساتھ نہیں ہو سکتا، جو ابھی ہمیں آئندہ اسباق میں پڑھنا ہے۔ لیکن سسٹر عظما نے تھوڑا سا ہلکا کر دیا ہے اس کو، اور کہہ رہی ہیں کہ لی جہاں پر بھی آئے گا اگلے حرف پر ہم زیر ہی مانیں گے۔ وہ جو پاسبلٹیز تھیں کہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، زبر اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے اور زیر زیر بچتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اینا میں زیر ہے، حالت جری ہے، زیر کے حال میں ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور اسم ہے۔ یہ 4 باتیں آپ نے بتائیں جو ماشاءاللہ چاروں کی چاروں بات ٹھیک تھی۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے پوچھنا چاہتے ہیں بہت ہی محبت سے، بہت ہی ادب سے، کچھ دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ ہمارا آپ کا وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے، جس سے آپ سب سے کم ڈرتی ہیں۔
جس کی تو اب آپ میں سے کوئی موجود ایسا ہے جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو، کچھ سمجھنے میں پریشانی ہو، کچھ الفاظ یا کوئی بھی ریزن ہو؟ اگر کوئی ہے تو پلیز، اگر کلاس میں بتا سکتے ہیں تو ابھی بتائیے، نہیں بتا سکتے ہیں تو گروپ پر نہیں تو ہمارے پرسنل نمبر پر۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ سبق میں آنے کے باوجود کسی بھی XYZ ریزن سے سبق سمجھ میں نہ آئے۔ اور ہم میم یہ جو آپ کے لیے تو فیل جی کا جو سر، ہم نے سیکھا تھا تو وہ یا تا کا زیادہ سیکھا تھا، الف اور نون کے بارے میں ابھی بہت زیادہ ہم نے نہیں سیکھا۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے۔ اور الف اور نون ہے ہی نہیں سسٹر سعدیہ، وہ ایک سلپ آف ٹنگ سمجھ لیجئے جو سبھی کیری فارورڈ کر رہے تھے، یا تو ہم سے لیا یا ہم نے کسی سے لیا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یا اور تا شروع میں ہونا چاہیے۔ الف اور جو 4 علامتیں ہیں وہ اصل میں شاید اس لیے آ گیا علامت مضارع سے آ گیا، کسی ایک سسٹر نے علامت مضارع بول دیا تھا۔ خیر بہرحال شروع میں یا تا ہو، الف اور نون کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ سسٹر کے لیے ماشاء اللہ کلیپنگ، جو آپ نے ہم سب کو ریمائنڈ کرایا۔ وہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے، مطلب ایک ذہن سے اتر جانے والی بات ہے، لیکن ہاں قاعدہ وہی ہے جو سسٹر سعدیہ بتا رہی ہے، ماشاء اللہ۔ اس کو کریکشن ہے یہاں پر، پلیز کر لیجئے۔ اگر کسی موقنینہ میں یہ اسم ہے، اگر یہ فعل ہوتا تو شروع میں یا تا، مطلب لیٹر یا اور لیٹر تا میں سے کوئی ایک ہوگا۔ الف اور نون کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، صرف یا اور تا یاد رکھنا ہے۔ اگر کسی یہاں پر تو لام ہے، اگر یہاں شروع میں یا ہوتا یا تا ہوتا تب یہ فعل ہوتا، یہاں ہے ہی نہیں تو ہم سمجھیں گے نہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یسمعون، یا آ رہا ہے تو ایک کیری فارورڈ ہو رہا تھا، ہم بھی بار بار کہہ رہے تھے الف تا یا نون، تو الف تا یا نون ہے تو وہ فعل کی علامت ہے، لیکن یہاں پر آپ صرف یا اور تا اگر شروع میں ہے تو فعل بنائیں گے، اس کو ورب بنائیں گے، ادروائز اس کو اسم بنایا جائے گا۔ سسٹر سہولت، آپ کا سوال ہے یا آپ بتائیں گی؟ مائک آن کیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہی میں آئی تو بس کچھ اتنا اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا، وہی بتا رہے تھے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت کلاس ہے اور اس کی وجہ جی یقیناً آپ لوگ ہی ہیں۔ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ ابھی اور نیچے پڑھا رہے ہیں، کئی باتیں نیچے تک بتائیں گے، اس کے بعد پھر آپ بتائیے گا، اب کوشش کریں گے سمجھانے کی۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آمین ویاک۔ اب نیچے لکھا ہے، اور سسٹر سہولت سے اور باقی لوگوں سے جن کو ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا، سبھی سے مؤدبانہ درخواست ہے یہاں سے ایسے سمجھ کے چلیں کہ ابھی ہی شروع ہوئی ہے کلاس اور یہ پہلا سبق ہے۔ یہ مت لے کر چلیے وہاں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں کہ میں تو نہیں آئی ہوں، میں تو آج ہی آئی ہوں، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو چیزیں جو ہے آدمی لیتا ہی نہیں ہے، بس اسی ایک دکھ اور سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے القاعدون، اور اس کو ہم ہی بتا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ کیا ہے، ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے، اور لوگ بہت اچھے اچھے 4 جواب دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یا ہم ایسے ہیں جسے کچھ بھی نہیں معلوم، تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے القاعدون، سب سے پہلے بتانا ہے یہ اسم ہے یا فعل، یعنی ناؤن ہے یا ورب ہے، کام ہے یا نام ہے۔ تو یہ ایک نام ہے، کام نہیں ہے۔ القاعدون بیٹھنے والے یا سپہ سالار، جو لیڈرز ہوتے ہیں، اور قائدون معنی بیٹھنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جو تخت پہ بیٹھا ہو، میں بھی وہ مراد لے رہے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے قائد لوگ اور من المؤمنین، مومنین میں سے جو سپہ سالار ہیں یا جو بیٹھتے ہیں، جو رہنمائی کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قائدون یہ اسم ہے۔ سوال یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو یہ اسم ہے؟ اگر کوئی لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہو، الف لام جو ہے وہ انگلش کے دا جیسا ہے، THE دا یا THE دی، دا دی دونوں پروننسیشن موجود ہیں اپنے اپنے رولز کے ساتھ میں۔ تو اگر کسی انگلش میں بھی آپ دیکھتے ہیں اگر دا کہیں لگا ہے تو اس کے بعد والا لفظ ہمیشہ ناؤن ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ ایز سملر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ال لگا ہے تو نیکسٹ ورڈ جو ہوگا وہ ناؤن ہی ہوگا، اسم ہی ہوگا، سنگیا ہی ہوگا، نام ہی ہوگا۔ تو القاعدون یہ اسم ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ اب دوسری بات آپ کو بتانی ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے۔ جمع دیکھنے کے لیے جی سسٹر ہے نا، جی میم یہ جمع ہے۔ جی جمع ہے،
کیوں ہے جمع؟ क्योंकि इसमें ऊना लगा है। جی جمع دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے آخر میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں، اونا اینا آتن آتن، اونا اینا آتن آتن۔ اس کو آپ بولیے پلیز، جن کا مائک بند ہے وہ بند کر کر بھی بول سکتے ہیں، اونا اینا آتن آتن۔ اور بولنے کی وجہ یہ ہے، قرآن مجید کی سائنس یہ کہتی ہے، قرآن از اے بک آف سائنس، یہ ماسٹر بک ہے، اور قرآن کی سائنس یہ کہتی ہے، جب ہم آخر کی آپ نے تفاسیر پڑھی ہو اگر، وہاں پر لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایہا الکافرون۔ اسی طرح متعدد ملٹیپل صورت ایسی ہیں جس میں اللہ کہتے ہیں کہہ دو، بولو، سنو، اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مطلب ہمیں اپنے آپ میں اس لفظ کو بولنا ہے، تیز سے بولنا ہے، کیونکہ بولنے کا اثر قرآن مجید کے حروف، لفظ، آیت کا یہ پڑتا ہے کہ سب سے پہلا اثر آپ کی باڈی کو وہ ریپیئر کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل بہت گھبرا رہا ہے، دین سے دور ہے، بیمار ہے، ذہنی جسمانی، سب سے پہلے ریپیئرنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ کو یہ بات اگر آپ بول کر کریں گے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کی 4 حصے ہوتے ہیں، بولنا، سیکھنا، سننا، لکھنا۔ تو پلیز بولیے اس کو۔ جمع جاننے کے لیے کسی بھی لفظ کی اگر جمع جاننی ہے تو 4 لفظ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اونا اینا آتن آتن، اونا اینا آتن آتن، اونا اینا آتن آتن، آن آتن ریکارڈ آپ آتن کو یاد ہونا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ۔ اونا اینا मैम ये آتن آتن۔ मुजक्कर के लिए आएंगे ना चारों? جی بتا رہے ہیں، اونا اور اینا جو ہے 2 مذکر کے لیے اونا اینا، اور 2 مؤنث کے لیے آتن آتن۔ اونا اینا مذکر ہے، جیسے القائدون المؤمنین، قائدون میں سے اونا لے لیا ہم نے، اور المؤمنین میں سے اینا لے لیا، اونا اینا، اسی کو ہم اونا اینا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو آخری کا جو لفظ ہے، یہ جو 2 آوازیں ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، اونا اور اینا۔ مطلب جمع کو تو بتا رہے ہیں لیکن مذکر کی جمع کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح آتن اور آتن یہ بھی جمع کے لیے ہیں، لیکن یہ دونوں مؤنث کے لیے ہیں، جیسے مؤمناتن، مؤمنات۔ اسے جی سلیپنگ تا میں رہے گا یا پھر گول تا میں رہے گا مؤنث کے لیے؟ یہ جو ہے اسٹریچ جو تا ہوتی ہے، لمبی والی تا، یہ والی جی اوپر جی دیکھیے نا۔ ہاں سلیپنگ تا، ہاں۔ تو آتن اور آتن، یہاں پر تو آتن لکھا ہے، یہ رہا آتن، آیاتن، آیاتن، یہ دونوں مؤنث کے لیے ہیں اور دونوں ہی جمع ہیں۔ تو یہ دونوں جمع ہیں، دونوں مؤنث کے لیے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے نیچے آتے آتے آپ سمجھ جائیں گے۔ یہاں پر فی الحال ہم القائدون پر ہیں، یہاں پر یاد رکھیے اس لفظ کو پہچان رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں کیا پہچاننا تھا؟ اسم۔ کیوں پہچانا ہم نے؟ اس میں شروع میں الف لام ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پہچاننا تھا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، یہ واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے کیونکہ اونا ہے۔ اب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے کیونکہ اونا ہے، اونا ہے کیونکہ جمع ہے، اونا ہے کیونکہ مذکر ہے۔ اب زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے؟ تو پیش ہے کیونکہ اونا ہے، اونا جو ہے پیش کو بتاتا ہے۔ اونا سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں، اونا سے مذکر ہونے کا پتہ چلتا ہے، اونا سے جمع ہونے کا پتہ چلتا ہے، اونا سے پیش ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ کر کہہ دیجئے کہ یہ اسم ہے، پھر کہہ دیجئے جمع ہے، مذکر ہے اور پیش ہے۔ اب اینا کو دیکھنا ہو، سب سے پہلے شروع میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسم ہے کیونکہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اینا کو دیکھ کے کہیے جمع ہے، مذکر ہے، لیکن زبر اور زیر ہے۔ اونا ہوتا تو پیش کہتے ہیں، اور اینا ہوتا ہے تو زبر اور زیر کہتے ہیں، کیونکہ اینا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جی سسٹر علما، مائک آف کر دیجئے، شاید کوئی بچی ہے۔ سسٹر علما کا مائک آف کر دیجئے پلیز۔ جی بیٹا، پیش واو کے اوپر نہیں بھی ہوگا تو مطلب سمجھنا ہے کہ وہاں پہ پیش ہے بول کے، تو وہ بول رہے واؤ تھے۔ سے سسٹر سہولت، واؤ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، واؤ پر کچھ ہوگا ہی نہیں، نہیں ہاں ہوگا۔ آپ جو ایکسیپشنل لے کر چل رہی ہیں ایک ازمپشن کے ساتھ، اس ازمپشن کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر واؤ نون اینڈنگ لیٹر ہے تو وہ پیش بھی ہے، وہ جمع بھی ہے، وہ مذکر بھی ہے، چاہے ہاں وہاں لگا ہو چاہے نہ، ویسے ہے ہی نہیں وہاں پر جو آپ سوال کر رہی ہیں نا، وہاں ہے ہی نہیں۔
آپ کا سوال میں یہ ایک سوال آ رہا ہے، شاید کبھی ہو بھی سکتا ہے، تو ایسا پہلی بات تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس واو نون اینڈنگ لیٹر ہے، اس کا مطلب 3 چیزیں وہاں پر ہیں، وہ جمع ہے، مذکر ہے اور پیش ہے۔ سسٹر فرمائیں۔ آسان ہے عربی سیکھنا، بہت بہت آسان ہے، صرف ہم لوگ دیکھ دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد ہی کرنی ہوتی ہیں۔ تو عربی کی موسٹلی گرامر جو ہے صرف دیکھ کر سیکھی جا سکتی ہے، اور تو اور صحابہ نے تو صرف سن کر سیکھی ہے۔ ہم لوگوں نے صرف سنا ہے کہ اللہ پاک ہے، ہم نے صرف سنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آئے، ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری تھے، اور سارا دین سن سن کر آ گیا، الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن اس کے لیے فصاحت و بلاغت ہونی چاہیے، جو انشاءاللہ اسی راستے پر ہم بھی چل پڑے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ بھی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہاں پر لکھا ہے القواعدون، یہ آپ کو 4 طریقے سے پہچان کرنی آ گئی۔ المؤمنین بھی آپ پہچان گئے، المجاہدون بھی، یہ اسم ہے اور مذکر ہے، جمع ہے اور پیش ہے۔ اب نیکسٹ پر چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ کو کوئی پلیز بتائیے، کوئی ہینڈ ریز کیجیے۔ میں کر دوں؟ جی ڈاکٹر نسرین کی۔ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات، یہ اسم ہے، مؤنث ہے اور حالت نصب میں ہے۔ وہ مغفرتن، یہ بھی اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفعی میں ہے۔ وہ رحمتن، رحمتن ہی ہے نا، بہت بعد ہی ہے نا، تو اور رحمتن یہ بھی اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے اور حالت نصب میں ہے کیونکہ زبر ہے۔ اور مغفرتن پہ بھی مجھے دیکھنے رہا تھا، وہ بھی زبر ہے، وہ اس لیے حالت نصب میں ہے وہ بھی۔ مغفرتاً حالت نصب میں ہے یا رفع میں؟ نہیں، تن ہے نا، مغفرتن تو نصب رفع ہو میں گیا ہے، نا۔ رفع میں ہوگا نا؟ نہیں سوری رفع ہوتا ہے، یہ زبر ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں صحیح نہیں کہہ رہی کیا؟ میم یہ جی آپ حالت ٹھیک ہے، آپ کرتی رہیے۔ جی آپ جی صحیح کہہ رہی ہیں بالکل۔ جی، یہ حالت رفع میں۔ اچھا، غفورن، غفورن یہ اسم ہے، واحد ہے اور یہ بھی حالت نصب میں ہے۔ رحیمن یہ بھی جمع وہ ہے، اسم ہے، حالت یہ واحد ہے اور جی مذکر ہے اور حالت نصب میں ہے۔ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ دراجاتن کے بارے میں آپ نے بتایا، سورہ نساء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراجاتن اسم ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، اور یہ زبر اور زیر دونوں کے حال میں ہے۔ آتن کا مطلب ہوتا ہے، آتن مطلب تا کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کا مطلب زیر بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے۔ مغفرتن یہ واحد ہے، پتہ کیسے چلا واحد ہے؟ کیونکہ اونا اینا آتن آتن جمع کے لیے آتا تھا، اب ان چاروں میں سے یہاں کچھ ہے نہیں۔ ویسے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ گولتا جو ہے وہ 2 چیزوں کو بتاتا ہے، مؤنث ہونے کو بتاتا ہے، گولتا ہے یہاں پر، اور واحد کو بتاتا ہے، گولتا مطلب واحد، اور اس کے اوپر زبر ہے، حالت نصبی میں ہے۔ یہ زبر اگر ہے واحد پر تو جو ہوتا ہے زبر ہے، تو زبر حالت نصبی کہہ دیجئے یا زبر کی حال میں کہہ دیجئے، زیر ہے تو زیر کے حال میں۔ واحد میں ہمیں حروف سے نہیں پہچاننا، واحد میں تو جو لکھا ہے بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں، اور یہ اسم ہے ماشاء اللہ۔ اسی طرح رحمتن بھی، غفورن بھی اور رحیمن بھی، یہ سب واحد ہیں۔ پھر ہے اگلی مثال ہے، سورت کا نام نہیں ہے اس میں، خیر بہرحال قرآن مجید کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، غالبون، کوئی کوشش کریں گی؟ ابھی بھی کوئی سسٹر ایسی ہیں جن کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟
سسٹر سہولت آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کے کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ بتائیں گے غالبونہ کیا ہے سسٹر جی سہولت؟ جی یہ جمع ہے واو ماشاء اللہ نون کی وجہ سے جی اور مائک ڈسٹرب ہے شاید آپ نے مذکر مذکر بولا. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی مذکر ہے. اور پتہ نہیں چلا دیکھیے آپ نے یہ دو دو باتیں بتائی ہیں، یہ جمع ہے مذکر ہے. اب آپ ہمیں بتائیے اس پہ پیش ہے زبر ہے زیر ہے؟ معلوم ہے دو اونا جو ہے پیش کو بتاتا ہے اور اینا زبر زیر کو. معلوم پڑا اونا پیش کو اور اینا زبر زیر کو. تو اب آپ بتائیے اونا کے غالبونا میں پیش مانے زبر زیر مانے؟ سسٹر سہولت. اچھا اور بھی کوئی سسٹر ہیں؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ریکارڈڈ سیشن کو سنیے، میں بھی آپ بار بار وہاں سنیں تو سمجھ میں آئے. ہو سکتا ہے ہم یہاں جلدی پڑھاتے ہوں وغیرہ، لیکن پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ جڑے رہیے. ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہم کسی الگ سبق میں الگ ایکسرسائز کے ذریعے الگ طریقے سے اس چیز کو سمجھائیں. جو ہم نے بنا بھی لی تھی آج، لیکن ہم نے سوچا پہلے اس کو پورا کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شیئر کرتے ہیں. پھر ہے مؤمنین 40 لیلۃ ظالمون یؤمنون یقیمون اور ينفقون مصلحون. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پلیز جن لوگوں نے یہ ایکسرسائز نہیں کری ہے، اس کی تفصیلات نہیں بھیجی ہیں، ہوم ورک یہ کیونکہ ہوم ورک کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا اس کا آپ لوگ کو بھیجنا ہے. کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے ان کی تفصیلات بھیج دی ہے؟ بتائیے ذرا. میرے خیال سے یہ کسی نے نہیں بھیجا ہے، تو اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اور گروپ پر بھیجیے گا. 4 باتیں آپ کو لکھنی ہیں. یہ اسم ہے یا فعل ہے، واحد ہے یا جمع، واحد تثنیہ یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کی حالت کیا ہے. یہ 4 ابھی باتیں آپ کو سے پہلے لکھنا ہے. والی رہ میم گئی ہے، بس اس یہ کا میں اسکرین یہی شاٹ والی لینا اسی والی کا بھیجنا ہے بس ہاں غالبونہ سے. غالبون سے جی جی اس کا ٹھیک. بھیجنا ہے. یہ لاسٹ ہے. اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ والی بھی کر لی تھی کیا؟ جی میں نے بھی کری تھی، بھیج لی تھی. اچھا اچھا. اور یہ والی لاسٹ والی یہ کر لی تھی نہیں؟ جی یہ بھی نہیں کر لی ابھی ہاں جن کری لوگوں ہوئی نے ہے کر یہ. لی ہے وہ لوگ نہیں بھیجیں، جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ لوگ یہ ایکسرسائز کر کے بھیج دیں. ٹھیک ہے. استاذہ اچھا فعل کے بارے میں بھی تھوڑا سمجھائیے پلیز. اچھا فیل کے بارے میں بہت اچھی بات ہے. یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہے غالبون، یہاں لکھا ہے مؤمنین. ہمارے کرسر کے ساتھ میں چلیے. 40 ظالمون، یہاں پہ لکھا ہے یؤمنون یقیمون ينفقون. ان سب کے شروع میں یا آ رہا ہے، لیٹر یا ہے. اگر شروع میں لیٹر یا لیٹر تا سے ترازو، تا سے تتلی، تا سے تالا، تا سے تربوز، اگر تا لیٹر آتا ہے شروع میں یا آتا ہے، جیسے یہاں پر یؤمنون میں یا ہے، تو آپ کہیں گی یہ فعل ہے. اور اگر نہیں آتا ہے تو آپ کہیں گی کہ وہ فعل نہیں ہے، اسم ہے. اب آپ ہمیں بتائیے سسٹر سہولت، ظالمون کیا لگتا ہے آپ کو، اسم ہوگا یا فعل؟ سسٹر اسم ہے سہولت اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ یا نہیں ہے کیونکہ یا اور اور تا دونوں ہاں یا بولیے، اور یا تا اور نہیں تا ہے، نہیں. اور تا نہیں ہے اس میں اسٹارٹنگ لیٹر. جی یہی ہے. اور جب بھی آپ آنسر شروع کریں تو سب سے پہلے اسم اور فعل ہی بتائیے. اگر یقیمونا کے بارے میں پوچھے کوئی یہ اسم ہے یا فعل ہے، سسٹر سہولت کیا کہیں گی یقیمونا کو؟ یہ فعل ہے. فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے. اگر یا شروع ہے. میں یا اور تا ہو تو فعل، نہیں ہے تو اسم. دوسرا پھر آپ فوراً آخر پر آ جائیے. آخر میں واو نون ہے تو یہ جمع ہے، مذکر ہے، پیش ہے. اور اینا آ رہا ہے تو جمع ہے، مذکر ہے، زبر زیر ہے. آتن جی یا آتن ہے تو جمع ہے، مؤنث ہے، پیش ہے یا زبر زیر ہے. اس طرح جی جزاک. امید ہے جن لوگ کے کم سمجھ میں آیا انہیں 50% تو آ گیا ہوگا، اور 50% بھی ایک اچھا مارکس ہے. کسی بھی جگہ ٹیچنگ کے لیے یا کسی بھی جاب اپلائی کے لیے 50% منیمم ہوتا ہے، اس پر کوالیفائی جو ہے انسان کر لیتا ہے. تو یہ ایک اچھا ریٹ ہے. پلیز جڑے رہیے، انشاءاللہ یہ 100 تک بھی پہنچے گا. ہم سب مل کر کوشش کریں گے. بس آج کے لیے یہی سبق ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. انشاءاللہ. ایک اور اجازت سوال دیجیے. پوچھنا جی چاہتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.